محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ جاگتے ہوئے صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے زاد راہ لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹ آتے اور مزید زاد راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر مجھے اتنا زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا اور دوسری بار دبایا اتنا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا کیسے پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنایا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھ اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے آئے اور فرمانے لگے مجھ کو کپڑا اڑا دو، تو لوگوں نے کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیز کے پاس لائے جو ان کی چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب بھی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے کہا میرے بھتیجے کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے سب کچھ بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے یہ تو اللہ کا وہ رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال کر باہر کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری پوری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور کچھ عرصے وحی آنا بند ہو گئی۔ محترم ناظرین اسی طرح اور مزید احادیث کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل شان قادری آل ان ون کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔